اس کو تلاوت کیا کرتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف سورت ہے۔ صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ پورا واقعہ ہے نا، اصحاب کہف دا پیپل آف دا کیو، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا۔ سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا، فتنہ دجال سے بچ جائیں گا۔ اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے صرف، ہے نا، ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے امتحان۔ تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، میں نہ کہتا تھا تم سے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع ہو گیا، کسی جھاڑ کے پاس جاتے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک چیز، اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹینسز یاد کر لو، محفوظ۔ اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا ہے 10 جملے کے معنی اور مفاہیم۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا۔ قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میریکل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا، ہر ایج میں ثابت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت کیا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرے۔ اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا۔ یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنہ دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا، آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا۔ یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم، چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی، مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنہ دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ ہے۔ اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے، 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے حضرت۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد السلام علیکم۔ سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
بھائی نے سوال کیا کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. تو دیکھیے سورہ کہف کو اگر انسان جمعے کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سورہ کہف ایک نور جیسا اس کے لیے رہتا ہے. دوسری فضیلت ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. تیسری ایک فضیلت ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک ہے, تو یہ سورۃ الکہف کی چند فضائل, اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چند فضائل. اس طرح ایک صحابی سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے, آسمان سے ایک روشنی نازل ہو رہی تھی, صحابی نے روک دی تلاوت, بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایسا میں نے دیکھا تو کہا وہ سکینت تھی, اگر تم پڑھتے رہتے تو تم اس کو اترتا ہوا دیکھتے, مطلب فرشتے سکینت لے کر آتے ہیں. تو سورۃ الکہف کے بہرحال بڑے فضائل ہیں, تو آپ جمعہ کو کم از کم اس کو پڑھیں. ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعہ تک یہ نور جیسا چمکتا ہے. دوسرا اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لے ابتدائی, یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی وجہ بنے گا. تیسرا اس کی 10 آیتوں کو آخری تلاوت کریں, انشاءاللہ اس سے بھی دجال سے انسان محفوظ رہیں گا اور اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے.